اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم آج لیول 5 کا لیکچر نمبر 9 پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور لیکچر نمبر 9 میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخری جز کو، آخری پاؤ کو دیکھ رہے ہیں، اور آج 18واں پیج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کا پہلا اشارہ ہے، اور پہلے اشارے کے اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اور تھرڈ پوائنٹ، ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جی خورشیدہ۔ خورشیدہ سن پا رہے ہیں؟ یس سر۔ جی کریں گے تلاوت؟ جی السلام علیکم جی ورحمۃ بسم اللہ اللہ کریں۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے اے اللہ کے وسلم آپ سے، عن کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم آپ پیروی نہ کر لیں ان کے دین کی، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں تب تک وہ آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوں گے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، جو اللہ جس طرح کہے اس کے مطابق چلنا، اصل ہدایت یہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو گویا امت کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے آپ کے لیے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس جو ہے نا کتاب کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کا بھی کوئی ولی اور حمایتی اور دوست نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا۔ تو گویا عام بندہ، عام پبلک میں کوئی شخص اگر اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات کے آ جانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر اپنی خواہشات کی پیروی کی طرف جاتا ہے، تو آپ سوچیں، تو یہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ بالاولا یہ بات ہے کہ من ولی ولا نصیر،
نہ تو وہ کوئی مددگار پائے گا، نہ کوئی اس کی کوئی حمایت کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود اکثر لوگوں نے اور خاص طور پر یہود سوائے چند لوگوں کے انہوں نے دعوت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کر لیں۔ ان کی اس تمنا کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت، انہ اللہ هو الہدی، اور یہی وجہ کہ ان کی تمناؤں کی پیروی میں نہیں کر سکتا، یعنی جو یہ خواہشات کرتے ہیں ان کی پیروی، جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق نہیں چلنا میں، کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا کو پورا کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے۔ ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کام جو بھی کریں زندگی کے اندر اس کا الٹیمیٹ یا اس کا جو ہے نا وہ ڈائریکشن، اس کا ڈائمنشن یا اس کی سوچ، اس کا ویژن یہی ہو کہ رضائے الہی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو باقی جو فوائد اور نتائج ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ یقیناً دیتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ آپ طلب کرتے ہیں، گویا آپ کا چھوٹا ویژن ہے، آپ اپنا ویژن ایک اسٹرانگ قسم کا رکھیں، جو بھی کوئی کام کریں تو اس پہ یہ باقی ساری چیزیں تو آ ہی جائیں گی۔ کہتے ہیں روشن دان مقصد رکھیں کہ چلو اذان کی آواز آئے ٹائم سے پہنچوں، باقی جو ہے نا ہوا تو آنی ہی آنی ہے نا۔ خیر، یہ آیت مبارکہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اس سے اگلی آیت ہے کہ جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، ہمارے جو بندے ہیں نا، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ جس طرح اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ٹھیک ہو گیا۔ ومن یکفر، اور جو انکار کریں اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی، تو یہ ہے آیت مبارکہ دوسری جس کو ہم نے آج پڑھنا تھا۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کی درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں وہ اسلام کو مان لیں گے۔ لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں، تلاوت کرنا، پڑھنا، اتباع کرنا، وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لا کر عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں، یہ لوگ سچے اہل کتاب ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے۔ اصل میں جو لوگ تلاوت، یعنی اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جو تلاوت کرتے ہیں نا اپنی کتاب کی اس طریقے سے جس طرح حق کا تلاوت کرنے کا، وہ ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں جو چیز حق ہوتی ہے، اور جو تلاوت کرتے ہو لیکن اس طرح نہ کرتے ہو جس طرح حق ہو تلاوت کرنے کا، تو وہ حق بات کو ایکسیپٹ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ گویا یہ بات ایک اور سمجھ آتی ہے اس سے دوسری جو ہے طرف، کہ قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت کریں تو ویسے کریں جیسے اس کا حق کا تلاوت کرنے کا، اور حق تلاوت کرنے کا تب پورا ادا ہوگا کہ آپ کو ریڈنگ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سمجھ آتا ہو، گویا آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ میرا رب مجھ سے بات کیا کر رہا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی تو گویا تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا ہونے لگ جائے گا نا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ بات کیا کہہ رہے ہیں، اینڈ دین اس کا حق ابھی بھی پورا نہیں ہوگا تب تک جب تک آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو جاتے ہیں نا۔ تو گویا یہ تین سٹیپس لے لیں نا، پہلا ریڈنگ پہ آ جائیں، ریڈنگ سے اگلا سٹیپ آپ لیں کہ مجھے اس کی سمجھ آنی چاہیے، سمجھ آ جانے کے بعد کوشش ہو کہ میں اسے اپنی زندگی میں ڈھالوں گا، تو یہ دن ایک حق کا تلاوت ہے، یہ ہے حق تلاوت، کہ بھی تلاوت کا حق یہ ہے کہ بھئی جو اس کی وجہ سے پیدا ہو جانی چاہیے چیز وہ پیدا ہو، جو اس کا پرپز ہے وہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر نہ سمجھ آئے ایسے جو ہے نا وہ آپ تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ایک دفعہ ختم ہو گیا امی جی، دوسری دفعہ ختم ہو گیا ابو جی، ٹھیک ہے، تیسری دفعہ ختم ہو گیا بھائی جان، چوتھی دفعہ ختم ہو گیا اپنی بہن کو کہہ دیا، تو مطلب یہ کسی حد تک اس کا سٹیپ 1 تو ہے، لیکن اصل جو حق کا تلاوتی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ تو گویا ہمیشہ کوشش یہ رہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ حق کا تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا جو پوائنٹ ہے وہ آگے جا کے آتا ہے، تو وہ پوائنٹ ہے ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کو بدلے بغیر اور غلط مفہوم بیان کیے بغیر صحیح تلاوت کی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں فرمان ہے کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اس طرح پیروی کی جائے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات اس میں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو دو طرح کے الفاظ ملیں گے کتاب کو جو ہے نا وہ دیے جانے کے لحاظ سے، ایک آپ کو ملے گا آتیناہم الکتابہ، ایک ملے گا اوت الکتابہ۔
اچھا جب آتیناہم الکتاب استعمال ہوتا ہے تو عمومی طور پہ اس وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتیناہم، ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب. اچھا اسی طریقے سے اوت الکتاب جب آتا ہے تو نارملی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں اللہ ان لوگوں سے ناراض ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی. تو کہ اوت الکتابہ جو ہے یہ ذرا سمجھیں کہ مجھول، جس کو کہتے ہیں نا فائل جو ہے نا معلوم نہیں ہے اس کے اندر. دی تو اللہ تعالیٰ نے تھی لیکن یہاں پہ اس کو کہتے ہیں نا پیسیوائز سینٹینس جو ہے یہ وہ ہے. تو یہاں پہ عمومی طور پہ جب اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس قوم کے اوپر چل رہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اوت الکتاب استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو غور کریں گے قرآن کریم میں تو یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تدبر و تذکر. دیکھیں کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ انہیں غلط معلومات ملی ہے، یا اس لیے کہ اس کے شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا. ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی رسول کے خلاف اس قسم کی کوششیں کی تھی. ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے. دراصل ایسی صورتحال ہمارے لیے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں، ٹھیک ہے. جو اسلام کا ایکچوئل پیغام ہے اس کو ہم کنوے کریں. یہ موقع ہوتا ہے کہ جب لوگ غلط بات کر رہے ہوں تو آپ ان کے رسپونڈ میں ایک پازیٹیو سینس کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ آپ پورا اس کا موقف بیان کریں اور اس کے پروز اینڈ کونس کو ایڈریس کریں، اس کے الٹیمیٹ ریزلٹس کو ایڈریس کریں. ہمیں حجاب، ایک سے زیادہ نکاح، خواتین کی مساوات وغیرہ کے تعلقات سے اسلام کا جو موقف اور پرسپیکٹو ہے نا اس کو صحیح انداز میں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسے لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے. حدیث ہے صحیح بخاری کی 5020 نمبر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی یعنی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ سنگترے کی سی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہے. اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک تو ہے مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال سنگترے کی، جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی، اس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو کوئی نہیں ہے. اور بدکار جو منافق ہے اس کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منافق بھی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ریحانہ کی سی ہے، یعنی اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اندرائن ایک بوٹی ہے کسی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خوشبو بھی نہیں ہوتی، کڑوی کہنے کا مطلب یہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک مومن جو قرآن کریم کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، ایک مومن جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے. دونوں مومن ٹھیک ہے ایک پرسپیکٹو میں، لیکن دونوں کا فرق ہے. ایک اس طریقے سے ایک منافق ہے تو جو قرآن کو پڑھتا ہے، اور ایک منافق ہے جو قرآن کو نہیں پڑھتا، دونوں کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے. تو مثالوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سمجھانے کی کوشش فرمائی. یہ جو ہے نا وہ آیت مبارکہ ہے، اس میں جو اسماء ہیں وہ یہ 4 ہیں. نمبر 1 ملتا، اس کی جو جمع ہے وہ ہے ملل، ٹھیک ہے. ہوا، اور اس کی جمع ہے احوا. علم کی جمع علوم، مذہب، خواہش، علم، یہ جو ہے نا اسم آگے. اور جہاں تک تعلق ہے افعال کا تو افعال میں 3 حروف والے صحت مند میں العلم، کفر اور خاسرون. تو یہ تینوں ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں. عالم یعلم سے یعنی سمع یسمع سے، کفر یکفر سے، نصر ینصر سے، خسر یخسر سے، سمع یسمع سے، ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں کئی دفعہ. اور 3 حروف والے کمزور افعال میں ترضا ہے، ٹھیک ہے، ترضا ہے، اور رضا یرضا سے، ٹھیک ہے، رضا یرضا سے ہے ترضا. اور اسی طریقے سے پھر آپ کا ہدا ہے، ہدا یہدی سے. اور پھر آپ کا جا کا ہے، جا یجیء جئ سے. تلاوہ ہے، تلا یتلو اتلو سے. اور پھر اس کے بعد مزید فی میں آپ کا پہلا آ گیا تتبع. بتائیں جی تتبع، جی تتبع کس وزن پہ ہے؟ اختلف. اتبع یتبع، اختلف یختلف کے وزن پہ. اور اس کے بعد آگے آتیناہم، آتا یوتی کس کے وزن پہ ہے؟ حاسبہ. ہاں حاسبہ سر اسلم. اسلمہ کے وزن پہ، ٹھیک ہے. کمزور ہے نا اس وجہ سے تھوڑا سمجھنے میں آپ کو مشکل ہے. اسلمہ یسلمو کے وزن پہ، آتا یؤتی آتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے یؤمنون، آمنا یؤمنو، یہ بھی اسلمہ یسلمو کے وزن پہ.
اور اب جو آپ نے کل چیز سیکھی تھی سیکنڈ پورشن میں وہ تھی کہ اسم پلس صفت، لیکن وہ آپ نے واحد کے ساتھ سیکھی تھی. آج ذرا جمع کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے. ہم نے آگے بھی کچھ پڑھنا ہے ذرا، اس وجہ سے اس کو ذرا صرف کو آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہے حروف سے الفاظ بنانا اور نحو ہے الفاظ سے جملے بنانا. ہم جملے بنانا سیکھ رہے ہیں. جملے بعض اوقات مکمل ہوتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جملوں سے مل کے ایک بڑا جملہ بنتا ہے. جو جملے مکمل ہیں جس میں آپ نے جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، کانا اس کی بہنیں، انا اور اس کی بہنیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. پھر جوڑیوں میں آپ نے جو ہے نا حرف جارہ اور اس کو جو جس کو وہ جر دیتا ہے اپنے اسم کو، وہ آپ پڑھ چکے ہیں. پھر جو ہے نا وہ اسی طریقے سے اب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا ہے اسم اور اس کی صفت. ٹھیک ہے، جیسے بیت کبیر ہے. اس کے بعد آپ باقی یہ نیچے والے دو جوڑے بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ 4 جملے آپ نے پڑھ چکے ہیں اور حرف جر والا اور صفت والا آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا، یہ صفت والا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے واحد کی صفت کل پڑھی ہے، یعنی کہ واحد ہے نا، بیت ایک واحد ہے اور اس کی صفت کبیر وہ بھی واحد ہے. یہ آپ نے اشارے بھی کل پڑھے ہیں کہ اصلی حالت اس کی رفع ہے، پھر جو ہے نا وہ اگر اس کے پیچھے وہ مفعول بن رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس پہ نصب آ جاتی ہے، تو جر کی حالت میں جر آ جاتی ہے. تو یہ آپ کے تھے وہ جملے جو آپ کل پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم آتے ہیں ان جملوں پہ جو آج ہم نے پڑھنے ہیں. وہ ہے اسم کے ساتھ صفت لیکن جمع. جیسے پہلے پڑھا تھا مسلم صادقن، ٹھیک ہے، اب آیا مسلمون صادقون. ٹھیک ہے، تو اس کی جب اثر پڑے گا نصبی حالت آئے گی تو مسلمین صادقین، اور جری حالت میں بھی اسی طریقے سے. جیسے مثال کے طور پہ جاء آیا، مسلم آئے، مسلمون مسلمان، صادقون سچے مسلمان آئے. اب یہاں پہ صادقون کیوں آیا بھائی؟ کیونکہ مسلمون کی صفت ہے. بات سمجھتے ہیں؟ مسلمون کی صفت ہے اور موصوف صفت سیم ہوتے ہیں، اعراب ان کا سیم ہوتا ہے. یعنی کہ مسلمون کا جو اعراب ہے وہی صادقون کا ہوگا. یہ مفعول نہیں بن رہا. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی سچے مسلمان آئے، یہ کچھ صادق مفعول تھوڑا ہے، یہ فاعل ہی ہے، اسی حالت میں آئے گا. اور فاعل پہ آپ کو پتہ ہے رفع آتی ہے، اور رفع حالت جو ہے جمع والی واو نون کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. رأیتو رآ میں نے دیکھا، رآ دیکھا، زیدن زید نے دیکھا. کن کو دیکھا جی؟ مسلمین صادقین سچے مسلمانوں کو دیکھا. اب یہاں پہ زید فاعل ہے، آگے مفعول ہے جملہ. مسلمین چونکہ مفعول بن رہا ہے تو اس کی صفت بھی جو ہے نا اسی جو ہے نا وہ اعراب کے ساتھ آئے گی، انہی زبر و زینوں کے ساتھ، اسی حالت میں آئے گی. جیسے یہاں پہ نصبی حالت ہے تو جمع کی واو نون اور یا نون میں جمع کی جو نصبی حالت ہوتی ہے وہ یا نون کے ساتھ آتی ہے، جری حالت بھی یا نون کے ساتھ آتی ہے. تو یہ چیز اس طریقے سے آئی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی مثالوں میں کچھ دیکھ لیتے ہیں. جیسے بل انتم قوم. اب قوم کون سی حالت ہے جی؟ رفع نصبی جری. جی شکیلہ کیا کہتی ہیں؟ رفی. تو مسرفون تو وہ اس حالت میں ہے. قوم ایسی قوم. اب قوم یہ کی بھی جی رفع، یہ بھی نا ہاں، مسرفون. قوم کی صفت ہے کیا؟ مسرفون. ٹھیک ہے، اسراف کرنے والی، حد سے نکلنے والی. تو یہ اس وجہ سے قوم کا جو اعراب ہے اسی طریقے سے مسرفون کا اعراب آئے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جمع میں رفع حالت واو نون کے ساتھ آتی ہے، اس لیے مسرفون ہے، مسرفین نہیں ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. القوم مفعول ہے تو مفعول کی حالت میں آ رہا ہے الظالمین، ظالمون نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. القومی کی وجہ سے یا نون کے ساتھ جمع آئی ہے. آ جائیں ذرا ٹیسٹ کے اوپر آ جائیں. 7 لوگ ہیں، 4-5-6 لوگ ہیں. ذرا یا تو پھر میرے خیال سے مائک سے زیادہ نا یہ اس طرح کے جو کویسچن ہیں وہ کمنٹ باکس میں صحیح رہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر باتیں جو ہے نا وہ آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. خورشیدہ کہہ رہی میں آنسر نہیں دے سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دے سکتے ہیں وہ دیں گے. جی جمع اسم اور اس کی صفت کی مثال کون سی ہے؟ تھوڑا اچھے طریقے سے پڑھ لیں. جمع اسم یعنی اسم جو ہے نا وہ آپ کا جمع ہونا چاہیے، اور اس کی صفت کی مثال کون سی ہے؟ شکیلہ اور ہیرا عمران کہہ رہی ہیں اے ہے. چیک کر لیتے ہیں جی. کوئی جواب نہیں دیا ہوا؟ اچھا،
بھائی اس طرح ہے کہ مسلمون صادقون جمع ہے اور صفت ہے، رأیت مسلمین صادقین جمع ہے اور صفت ہے، دونوں بھی ٹھیک ہے بھائی۔ ہم مؤمنون صابرون جمع ہے، بھائی یہ تو پہلے تینوں ٹھیک ہیں، ایک سے زیادہ جوابات دے سکتے ہیں نا، پہلے تینوں ٹھیک ہیں۔ شکیلا، ہیرا، گیمنگ کڈ نے بتایا ہوا ہے کہ اے بی سی تینوں ہیں، ٹھیک ہے، گڈ۔ جمع اسم، اور مجھے ویسے مجھے نام ذہن میں نہیں ہوتا نا تو وہ گیمنگ کٹ کہتے ہیں، وہ مجھے عجیب سا ہوتا ہے، چلیں کوئی نہیں۔ جمع اسم اور اس کی صفت کی جری حالت کی مثال، جمع اسم اور اس کی صفت کی جری حالت ہونی چاہیے، کون سا ہے؟ اے، بی، سی، ڈی۔ اے ہے، گڈ، کچھ کا آنسر آ چکا ہے۔ آگے دیکھیں، مسلم صادق، مسلم صادقن کی جمع اسم اور اس کی صفت کی نسبی حالت، ٹھیک ہے، نسبی مطلب زبر والی، کون سی ہے جی؟ اے، بی، سی، ڈی۔ نسبی حالت، دو بھی جواب ہو سکتے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں جی۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے رأیت مسلمین صادقین، رأیت مسلمین صادقین، ٹھیک ہے جی۔ ہنا عمران اور گیمنگ کیڈ نے ڈی جواب دیا ہوا ہے۔ ہمان ندیم کہہ رہی ہیں اے اس کا آنسر ہے۔ دیکھیں، رأیت میں نے دیکھا، المؤمنین مومنوں کو، الصالحین صالح مومنوں کو، ویسے میں نے اس لیے اسی کو دیکھ کے یہ بات کہی تھی کہ دونوں اے اور ڈی دونوں بن رہے ہیں اس کے آنسر نا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اسم اور اس کی صفت کی نسبی حالت، نسبی حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مفعول بن رہا ہو نا، جیسے رأیت میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، مفعول کون بن رہا ہے؟ مسلمین، اوپر مومنین بن رہا ہے، اور بی بھی جو ہے نا اس میں بھی مومنین بن رہا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ اے، بی اور ڈی، یہ تینوں آپ کے جو ہے نا وہ اس کا آنسر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جمع اسم اور اس کی صفت الف لام کے ساتھ نسبی حالت کی مثال، دیکھیں دو شرطیں لگا دی ہیں اس نے، جمع ہونا چاہیے، الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے، نسبی حالت ہونی چاہیے، تین لگا دی ہیں، تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے بی، ہیرا عمران نے آنسر کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، عربی میں ترجمہ کیجئے، بے شک اللہ نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا، ہوتا، جی، بے شک اللہ نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا، کوئی کہہ رہا ہے بی، کوئی کہہ رہا ہے سی، ہے ہوتا۔ اللہ یرضی عن المؤمنین فإن اللہ یرضی عن المؤمنین فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، جی اس کا جواب سی ہے، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، ٹھیک ہے۔ فاسق کی بات دو میں آ رہی ہے، یا تو ڈی میں یا سی میں، تو ڈی سی میں جو ہے وہ لا بھی ساتھ آ رہا ہے، تو گویا اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ حل رأیت المسلمین صادقین، حل کیا، رأیت آپ نے دیکھا، المسلمین مسلمانوں، سچے مسلمانوں کو کیا آپ نے دیکھا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ بالکل سمپل جواب ہے، بالکل ہما ندیم اور لبنہ بلکہ سب نے دے دیے، گیمنگ کٹ کا جواب غلط ہے، یہ اس کا جواب اے ہی ہے۔ حل تسمع من المسلمین الصادقین، حل کیا، تسمع آپ نے سنا، سچے مسلمانوں سے، جی کیا جواب دیں گے آپ؟ بالکل ایزی جواب ہے بھائی، سی کہاں سے آ گیا؟ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ حل فی ذلک البیت مؤمنون صابرون، حل کیا، فی ذلک البیت اس گھر میں صبر کرنے والے مومن ہیں، جی بتائیں۔ نعم، فی ہذا نہیں آئے گا، فی ذالک ہی آئے گا، فی ذالک البیتی، فی ذالک البیتی مؤمنون صابرون، بی اس کا جواب ہے، بی ہے جی اس کا جواب۔ ترجمہ کیجئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ سوری ظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جی کون سا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب پہلا ہی ہے، اور اس کے بعد قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، قالوا انہوں نے کہا، جی انہوں نے کہا سے میں نے آپ کے دو آپشن رہنے دیے ہیں، سی اور ڈی۔ اب اگلی بات کریں کون سا ٹھیک ہے۔
اس کا آپشن سی ہے، ٹھیک ہے. بے شک ہم بھیجے گے مجرم قوم کی طرف، بے شک ہم بھیجے گے لوگوں کی طرف نہیں، مجرم قوم کی طرف. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اس ہمیں شجاع لکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی